بارشوں اور بادلوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جب بادل سفر کرتے 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 پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ اچانک اوپر اٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں بادل اور اوپر اٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھنڈے ہوتے ہیں, اوپر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. جب یہ سارے کا سارا عمل ہوتا ہے, جب بادل سفر کرتے ہوئے پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں, اوپر اٹھتے ہیں, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اس عمل کے نتیجے میں بارشوں کا آغاز ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے. تو یعنی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسی لیے آگے بڑھتے ہوئے اسی لیے اکثر پہاڑوں کے ارد گرد کے جو علاقے ہوتے ہیں وہ بارانی علاقے ہوتے ہیں, وہاں پر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں پہاڑوں کے ارد گرد کے علاقوں میں. کیوں؟ اور اسی لیے دنیا کے کئی سرسبز علاقے پہاڑوں کے قریب آباد ہیں. لیکن ایک کمال ہے کہ پہاڑوں کا کام بارش برسانا ہی نہیں ہے, صرف بارش برسانا حادثہ نہیں ہے, منصوبہ ہے. یہ پہاڑ انہی بارشوں کو سنبھالتے بھی ہیں. پہاڑ بارشوں کو جی ہاں سٹوریج ٹینکس کہہ لیں, سٹوریج پوائنٹس کہہ لیں. کیا مطلب؟ بھئی پہاڑ آسمان سے آنے والے پانی کو سنبھالتے ہیں, محفوظ کرتے ہیں, سٹور کر لیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی میں تبدیل کرتے ہیں. کیا مطلب؟ بھئی ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ پہاڑ کے جو اوپر کے حصے ہیں, ان پہاڑوں پہ بھی اگر آپ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر کے حصے پر برف جمی ہوتی ہے, نیچلے والے حصے میں برف نہیں جمی ہوئی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف اوپر کے حصے پر برف باری ہوتی ہے, نیچے نہیں ہوتی کیا؟ نہیں. تو پھر اوپر کے حصے میں ہم کہتے ہیں نا برف پوش پہاڑ, ہم کھڑے ہوتے ہیں زمین سے اور دیکھتے ہیں پہاڑ کی چوٹیوں پر برف ہے, نیچے نہیں ہوتی. تو کیا صرف اوپر برف باری ہوئی ہوتی ہے؟ نہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جتنا اوپر جاتے جاتے ہیں سردی اتنی بڑھتی جاتی ہے. پہاڑ ایک ہی ہے, بارش بھی برسی ہے, نیچے والے حصے میں سردی کم ہے تو بارش کا پانی بہ گیا ہے, اوپر والے حصے میں شدید سردی ہے, پانی جم گیا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ وہی جو پانی جم گیا ہے یعنی کہ برف ہو گیا ہے, وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جم کر رہ جاتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے. گرمیوں کی دھوپ, موسموں کی تبدیلی اس برف کو پانی میں بدلتی ہے جو پہلے چشموں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہی پانی ندیوں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہی پانی ہے جو دریاؤں تک جا پہنچتا ہے, اب وہی پانی ہے جس کا بہاؤ پورے نظام کو چلاتا ہے, اب وہی پانی ہے جو کہ کھیتوں کو سیراب کرتا ہے, اب وہی پانی ہے جو کہ شہروں کو پانی دیتا ہے, اب وہی پانی ہے جو کہ جنگلات کو زندہ رکھتا ہے, اب وہی پانی ہے جو کہ زندگی کو رواں رکھتا ہے. حادثہ نہیں ہے, منصوبہ ہے. اب سنیے, اگر یہ برف جو کہ اوپر جمی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ پگھلی اور آہستہ آہستہ پانی کی صورت میں آئی, اگر یہ برف ایک ہی وقت میں ساری کی ساری برف پگھل جائے اور سارا پانی نیچے آ جائے, زمین پر سیلاب آ جائے گا. حادثہ نہیں ہے, منصوبہ ہے.